سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ مکی سورہ ہے، اور اس کے ٹاپکس اور سبجیکٹس کے حوالے سے بات کریں تو تین بیسک جو چیزیں جو آپ کہہ لیں کہ ٹاپکس ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے نمبر 1 توحید، اللہ کی وننس کے بارے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ایڈوائزز ہیں، کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں۔ پھر تیسری چیز آخرت کے بارے میں، اور اسی طرح ایک بڑی اہم بات، بڑا اہم عمل اس میں ہم پڑھیں گے، یعنی سول کی پیوریفیکیشن کے لیے تزکیہ نفس، اپنے آپ کو، اپنی روح کو کیسے پاک کریں، اس کا ایک طریقہ تو اللہ نے اس سورہ میں بتا دیا۔ یعنی اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ایک ہمیں جو آپ کہہ لیں کہ بڑا جو سورس ہے وہ ہمیں یہاں پر مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس سورہ کی اہمیت میں ایک اور بات جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ اور سورۃ الغاشیہ عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ جمعہ کی نماز میں امام پڑھاتا ہے، اور عیدین کی نمازوں میں بھی یہ پڑھی جاتی ہیں دونوں صورتیں۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں بھی سورۃ الاعلیٰ، اور دوسری میں سورۃ الکافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ یعنی یہ بھی حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے کہ وتر میں بھی اس کو پڑھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری صورتوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا جی، پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی اے نبی اپنے بہت ہی بلند رب کے نام کی پاکیزگی بیان کیجیے۔ سبح کا جو ورڈ ہے سبحہ سے آ رہا ہے نا، تسبیح بھی اسی سے آتا ہے۔ سبحہ کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا اور تیرنا، سوئمنگ کرنا بھی، یعنی یہ دونوں معنی اس میں آئیں گے۔ اور دوسرا معنی ہم کہاں پاتے ہیں؟ جیسے سورہ نازعات میں آپ پڑھتی ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں فرشتوں کی کوالٹیز آئی ہیں کہ فرشتے تیرتے بھی ہیں ہوا میں، جیسے وہ سوئم کرتے ہیں، تیزی سے تیرتے ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تسبیح کے معنوں میں ہم یہ ورڈ لیں گے، اور کئی جگہوں پر یہ ورڈ آیا قرآن کریم میں، کبھی فعل مضارع کی صورت میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی، ٹھیک ہے؟ کبھی سبح کا فعل ماضی کی صورت میں ورڈ آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر فعل امر، حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی۔ اور اس ایک تفسیر کے مطابق اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، اور وہ سب ہی اس سے مراد ہیں۔ جیسے نمبر 1 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے ناموں ہی سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں، یعنی اس کی گریٹنس، اس کی سوورنٹی، بادشاہت کے جو مطابق ہیں، جو اللہ کی شان کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ناموں سے ہی اللہ کو پکارنا چاہیے، اور ایسے لفظ جو معنی اور مفہوم کے لحاظ سے موزوں نہیں ہیں، سوٹیبل نہیں ہیں اس کے لیے، وہ نام نہیں لینے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی جن میں کوئی نقص ہو۔ تو سب سے بیسٹ بات کیا ہے؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرما دیا کہ اگر تم نے مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو میرے ناموں سے مجھے پکارو۔ یعنی بیسٹ بات بھی یہی ہے کہ اللہ کو، جو اللہ نے خود نام مینشن کر دیے ہیں اپنے، انہی سے ہمیں پکارنا چاہیے۔ اور دعا کے لیے بھی یہ میں نے ایک چیز ایڈ کر دی کہ اللہ کے نام کو یاد کیجئے، اور ناموں کی میننگ کے ساتھ آپ کو پتہ ہو، آپ کی جو حاجت ہو اس کے مطابق آپ وہ نام پکار سکتی ہیں بار بار۔ پھر دوسری بات کیا آ رہی ہے کہ اللہ کے لیے مخلوقات کے نام، یا مخلوقات کے لیے اللہ کے ناموں جیسے نام استعمال نہ کیے جائیں۔ ہاں، کچھ صفاتی نام ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، اب جیسے مثال کے طور پر پہلی بات میں کلیئر کر دوں کہ جیسے اب اللہ نام ہے تو اب یہ تو کوئی نہیں رکھ سکتا نا۔ ہاں، اس کے صفاتی نام جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی بیٹر کیا ہے؟ پہلے عبد لگ جائے، بندہ، ٹھیک ہے؟ جیسے اب رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، سمیع ہے، تو جیسے عبد السمیع، عبد الرؤوف، عبد الکریم، عبد اللہ، یہ اللہ کا پسندیدہ نام ہے، ٹھیک ہے؟ عبد الرحمن اور عبد اللہ، یہ دو نام اللہ کے پسندیدہ نام ہیں۔ تو عبد لگ گیا، عبد کا مطلب کیا ہے؟ بندہ، ٹھیک ہے؟ آگے آپ نے اللہ کا نام لگا دیا اپنے بچوں کے نام رکھنے کے لیے، تو وہ بیسٹ ہو جائے گی بات۔ کیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں عبد الرحیم، رحیم کا بندہ ہے یہ، یعنی یہ اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ عبد الرحمن، یہ رحمان کا بندہ ہے،
تو کیا بات آ رہی ہے اس میں کہ مخلوقات کے لیے اللہ کے ناموں جیسے نام استعمال نہ کیے جائیں، اس کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اللہ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے، آنر ہو، رسپیکٹ ہو، اس میں فلی پوری کی پوری آپ کہہ لیں کہ رسپیکٹ اسی کے لیے، یعنی اللہ نے جیسے کہہ دیا نا تمام کی تمام عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور پھر مومنین کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی ڈگنیٹی، اس کے آنر میں کمی نہ آئے، کسی ایسی نامناسب جگہ پر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، جیسے آپ کہہ لیں کہ جہاں کوئی ٹھٹھے اور ہنسی مذاق کی محفل ہے تو وہاں پر خام میں جہاں پہ شاید کوئی آپ کی بات سننا نہیں چاہ رہا تو آپ کو موقع محل، یعنی آپ کو جو سوٹیبل ٹائمنگز ہیں اس کے حساب سے بات کرنی چاہیے، موقع کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بات کرنے کی جگہ بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پریچ کے لیے تو ہے کہ آپ کہیں بھی پریچ کریں، لیکن اس کے لیے بھی وزڈم کے ساتھ، حکمہ کے ساتھ ہر چیز چلتی ہے۔ یہ نہیں کہ بس جہاں منہ اٹھایا تو وہاں پر اللہ کی بات کر دیں، ہو سکتا ہے اگلے والا کچھ اس موڈ میں نہ ہو، وہ گستاخی کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح واش روم میں کہیں ہے، کوئی ایسی نامناسب جگہ ہے یا کوئی گناہ کرتے ہوئے کوئی، تو اللہ کا نام لینا ان جگہوں پر یعنی مناسب نہیں ہے، اس کے لیے بھی رسپیکٹ اور آنر سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ یہ تھی کچھ وضاحت اس آیت کے حوالے سے، تسبیح بیان کرنے کی جو بات آ رہی ہے، اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے جواب میں پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ مسند احمد اس کو روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی جان لیجئے کہ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم اسی آیت کی بنا پر دیا تھا، اسی آیت کی وجہ سے۔ اور دوسری بات، جو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تو اس کا جو وہ آپ نے مقرر کیا، اس کی ریزن کیا تھی کہ سورہ واقعہ کی آخری آیت فسبح بسم ربک العظیم، اس کی وجہ سے تھا، یعنی یہ ریزنز تھیں جس کی وجہ سے آپ نے حکم دیا تھا کہ ان کو پڑھا جائے، اور اس کو بھی مسند احمد روایت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کر رہے ہیں، لیکن میں ابھی ایک ہی جو پرسن ہے ان کا نام آپ کے آگے رکھ رہی ہوں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی وہ ذات جس نے پیدا کیا اور تناسب یعنی بیلنس رکھا ہر چیز کو، صحیح سالم بنایا ہر چیز کو، یعنی مخلوقات آپ کہہ لیں کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورتی سے پیدا کیا۔ اب اگر انسانوں کی بات کریں تو سب سے بہترین مخلوق انسان ہے اللہ کی، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہترین ساخت، زبردست سٹرکچر دیا، 2 آنکھیں، 2 کان، یعنی مناسب بے ڈھنگا پن نہیں، خوبصورتی عطا کی، اور اللہ نے خود ہی فرما دیا جیسے سورہ 3 میں ہم پڑھتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن، سب سے بیسٹ، احسن سب سے زبردست بیسٹ کریچر اللہ کی انسان ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دوسری مخلوقات کو دیکھ لیں، سبحان اللہ، آیات ہیں اللہ کی، نشانیاں ہیں بکھری پڑی، ایسا حسن ان میں نظر آتا ہے، اور ان کی ایسی کارکردگی نظر آتی ہے کہ یہ تو اللہ کی بات، سبحان اللہ، بالکل جو اللہ نے فرما دیا نا سورہ روم میں کہ بھی میری باتیں ختم نہ ہو، میری تعریف ختم نہ ہو، چاہے زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، لیکن میری تعریف نہ ختم ہو، تو یہ بالکل سچ ہے۔ یعنی کتابیں بھر جائیں لیکن ہم اللہ کی وہ باقی نہ بیان کر سکیں، جیسے اللہ نے خود بھی فرما دی کہ تم تو میری وہ قدر ہی نہیں کر سکے جو کرنے کا حق تھا انسان کو، اور اللہ کی تعریف یہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اتنا تو تقوی اختیار کرو جتنا تم کر سکتے ہو، ایز مچ ایز یو کین، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور ایسا نہیں کہ بنا کر بے ڈھنگا چھوڑ دیا، ہر چیز کو خوبصورتی بخشی، اور یہی بات سورہ سجدہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ذی احسن کل شیء خلق، یعنی ہر چیز کو اس نے خوبصورت بنایا۔ پھر آگے بات آتی ہے کہ ان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اللہ نے بنا کر ان کو راہ بھی دکھائی اور ان کی تقدیر بھی بنائی۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا ہے کہ میں نے اس زمین و آسمان کو، دنیا کو ایسے تو نہیں بنا دیا، ہر چیز کا پیدا کرنا ایک اس کے پیچھے مقصد ہے، یعنی با مقصد ہے ہر چیز، کوئی چیز بھی بیکار اور بے فائدہ نہیں اللہ نے بنائی۔ اور اسی طرح ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا تھا، یہ پلانڈ ہو گیا تھا کہ اسے دنیا میں جا کر کرنا کیا ہے،
جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے دنیا میں جا کر کیا کرنا ہے، کس کے گھر پیدا ہونا ہے، اس نے نیک ہونا ہے برا ہونا ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں اوتھینٹک حدیث سے پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے تو فرشتے کو اللہ بھیجتا ہے جو کہ اس کے جسم میں روح پھونکتا ہے اور ایک تختی اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے جہاں اس کی تقدیر لکھی ہوتی ہے، یعنی اس نے کتنی دیر اس زمین پر رہنا ہے، کتنا رزق کھانا ہے، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی، کیسے وہ اعمال کرے گا۔ تو یہ سارے پلان اللہ نے آلریڈی کر رکھے ہیں، جیسے سورۃ الحدید میں بات آتی ہے، اور یہ بات ایک سے زائد جگہ پر ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 میں دیکھیں تو کیا بات آ رہی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں کوئی مصیبت پہنچتی اس زمین پر، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہاری اپنی جانوں پر کوئی مشکل آتی ہے، لیکن کیا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ سب چیزیں تم تک پہنچے، مصائب، ڈیفیکلٹیز، ٹرائلز، یہ سب، اور اسی کے ساتھ قدرتی آفات، سونامی، ارتھ کویک، فلڈز، ٹارنیڈو، یعنی کسی بھی فارم میں جو بھی زمین پر مشکل آن پڑی ہے یا تمہاری جانوں پر کوئی مشکل آن پڑی ہے تو وہ پہلے سے آلریڈی ایک تو پلانڈ ہے، بات پلانڈ ہے، دوسری جگہ پر یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے بھائی، ما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو تمہیں پریشانی جب آتی ہے۔ تو سب سے پہلے چیک ہمیں کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے، تو یہ بہرحال ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا۔ تو اس ساری یہ جو ایک ساری پلان چیزیں ہیں نا، ان کا نام ہے تقدیر، یعنی کہ اللہ نے پلان کر دیا ہوا ہے ہر ایک کے لیے جو اس زمین پر آیا ہے کہ اس نے کتنی دیر کہاں پر ٹھہرنا ہے، وہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا، اور کس عرض پر پھر اسے موت آنی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت ہے نا، لاسٹ آیت، 5 چیزیں اس میں بھی بتائی گئی ہیں لاسٹ آیت میں، کہ یہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا سیکس کی بات بچے کی، کہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس کے بارے میں تو سائنس بتا رہی، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنمی ہے کہ جنتی، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ پھر کس عرض پر آپ کو موت آئے گی آپ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ سب غائب کی چیزیں ہیں اور اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہیں ہر ایک کے لیے۔ اب دیکھیں ہم بوڑھا ہونے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں؟ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے نہیں روک سکتے، سادہ جوان نہیں رہ سکتے۔ پھر کیا ہم کسی بیماری کو روک سکتے ہیں اپنے آپ سے؟ یعنی جو چیز آلریڈی پلانڈ ہے، یعنی ایسا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر اب دیکھیں اس سے یہ مطلب نہ لیجئے کہ بھئی اب یہ تو سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اب ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، برے کام کریں یا اچھے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات کو سمجھنا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کوئی کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی مقصد ہے آپ کے آگے، کسی کام کے لیے آپ سٹرگل کر رہی ہیں، ایفرٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا رزلٹ کیا آنا ہے اس کے بارے میں آپ کو شیور نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ پلاننگ کر سکتی ہیں، تدبیر کر سکتی ہیں جو آپ کے بس میں ہے، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے تقدیر۔ مثال کے طور پر ایک اور چیز سے آپ کو سمجھائے دیتی ہوں، جیسے آپ عام دیکھیں کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بچہ سارا سال اس نے بہت اچھی تیاری کی ہوتی ہے، ایسا ہوا ہے نا، جب یہ کورونا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کئی ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جو عجیب و غریب تھے۔ اب بچوں نے سارا سال محنت کی، لیکن کیا ہوا، ان کے ایگزام ان دا اینڈ وٹ ہیپن، ان کے ایگزام نہ ہو سکے، کینسلڈ ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے، یہ تقدیر ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے کچھ چیزیں۔ جبکہ اس کے برعکس تدبیر اور پلاننگ، یہ آپ نے کام کرنا ہے، اللہ نے فری ول تو دی ہے، لیکن اللہ کو علم بھی تو ہے کہ اس بندے نے آگے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے تقدیر، اور اس پر ایمان لائے بغیر، یعنی اس پر یقین کیے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ توحید پر، یوم آخرت پر، جہنم پر، جنت پر، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، سب چیزوں پر ایمان لانا ہے، ساتھ ساتھ تقدیر پر بھی۔ چھٹی چیز تقدیر آتی ہے، تقدیر پر بھی ایمان لانا، اٹس اے پارٹ آف فیتھ، ٹھیک ہے۔ وہی بات ہے، آپ کو میں نے جیسے مثالوں سے سمجھا دی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کسی کام کے لیے بڑی ایفرٹ کریں، لیکن اس کے آپ کو نہیں پتا اس کا اینڈ کیا ہوگا،
لیکن آپ کی نیتوں پر اللہ آپ کو اجر دینے والا ہے، ٹھیک ہے. اور زندگی میں پرابلمس آئی، ڈیفیکلٹیز آئیں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ ان پر صبر کریں، پیشنس رکھیں. اللہ نے کہا میں نے آزمائش تو کرنی ہے، تو پیشنس کے ساتھ جو ان چیزوں کو فیس کر لے گا وہ سکسیزفل ہو جائے گا. پھر آیت کے اگلے حصے میں جو بات آ رہی ہے فہدا، اور اس نے ہدایت بھی دی. یعنی اپنی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو، اور پیدا کرنے کے بعد ان کو محض چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی، جس کام کے لیے بھی پیدا کی، اسے اس کام کے پورا کرنے کی سمجھ بھی دی. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں جو دوسری مخلوقات ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے، جیسے اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی زمین پر کوئی ایسا جانور نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی مخلوقات، یعنی کسی بھی قسم کی کریشن، انسیکٹس ہوں، ہیومن ہوں، پلانٹس ہوں، کچھ بھی ہو، اس مخلوق کو اللہ نے ہدایت دے دی، کہ اس گائیڈنس دے دی کہ اس نے کہاں سے کس طرح اپنا رزق لینا ہے، پھر اپنے آپ کا اس نے بچاؤ کیسے کرنا ہے، اور اپنے ہیبیٹیٹ میں سروائیو کیسے کرنا ہے. یعنی یہ سروائیول کا جو معاملہ ہے وہ بھی اللہ نے انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی ہر ایک کو بتلا دیا. پھر اسی طرح دوسرا مفہوم اس میں یہ بھی بات آتی ہے، یعنی میننگ کیا ہے کہ نیکی اور بدی کی بھی تمیز دے دینا، سمجھا دینا، ہدایت دے دینا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ باطل راستہ ہے، یہ جھوٹ ہے. اس کی بھی سمجھ تو دے دی اللہ نے انسانوں کو. اور اس طرح حیوانات کو بھی، وہ اپنے بچاؤ کے طریقے بھی جانتے ہیں کہ اس طرف ان کے لیے ڈینجر ہے اور اس طرف ان کے لیے بہتری ہے، ان کو بھی حص یہ دے دی. تو انسانوں کو بھی اللہ نے یہ حص دے دی کہ یہ اچھائی ہے. اچھائی کو معروف کہا گیا نا، جانی پہچانی چیز ہے. ہاں یہ اچھی چیز ہے، ہر مذہب کہتا ہے سچ بولنا اچھا ہے، دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا اچھا ہے، اور حرام مینز کے تھرو جو پیسہ بنانا وہ برا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ دوسرے مذاہب بھی یہی بات کر رہے ہیں. اور بات تو یہی ہے نا کہ تمام انسان پہلے ایک ہی امت تھے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے سب کے لیے ہدایت آئی نا. ہاں اب بعض لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر رکھی ہیں، چینج کر دیا اپنی کتابوں کو.